چلو وہ کہہ رہے ہیں کپڑے پورے تھے اس کے، چلو کپڑے پورے تھے تو یہ فلائنگ کسنگ کیا تھی؟ میں نے دعا کی آسمان کی طرف دیکھ کے کہ یا اللہ جیسے تم نے حضرت زینب کی حفاظت کی اس طرح میری بھی کر لے. بھائی تم خود کو کیوں کمپیئر کر رہے ہو ان سے؟ وہ کہاں تم کہاں؟ وہ کہہ رہا تھا اس طرح ہاتھوں سے چمیاں کر رہی تھی اور دور دور سے اشارے کر رہی تھی، اور 2-3 لڑکے اس کے دوست ساتھ تھے، ان کے ساتھ وہ اندر چلی گئی. اس کی وجہ یہ عورتیں ہیں، یہ جان بوجھ کے خان صاحب نے تو پہلے کہا تھا کہ عورت کا تنگ لباس مرد کو اس کی طرف مائل کرتا ہے. کہ وہ لڑکی کیا کر رہی تھی، اس نے بلایا، اس نے کیوں بلایا، فلائنگ کسنگ کیوں کر رہی ہے؟ دیکھا جائے تو وہ خود سراسر ایک فحاش تھی. مطلب وہ جیسے گئی ہے، جیسے اس کے کپڑے تھے، ہم کسی کی ماں بہن کو ایسے کہہ تو نہیں سکتے لیکن مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، HR نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان. ناظرین کرام، عائشہ نامی ٹک ٹاکر کا کیس ہر گزرتے وقت کے ساتھ ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو 14 اگست کو مینار پاکستان کے سامنے پیش آیا، لیکن بعد میں کچھ ایسی چیزیں اور حقائق سامنے آئی ہیں جس نے اس پورے واقعے کو مشکوک کر دیا ہے. اس میں یہ جو عائشہ نامی ٹک ٹاکر ہے، اس کی میڈیکل رپورٹ، اس کی کچھ پکس اور ویڈیوز ہیں جس نے اس پورے واقعے کو مشکوک کر دیا ہے. اس واقعے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ بات کی. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ کیا ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں، وہ سماعت کیجیے گا. اور شرم کا مقام اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، اسلام کا نام لے کر کہہ رہے ہیں، اور مدینہ کی ریاست جس طرح پہلے تانا بناتے ہیں اسی طرح بنا رہے تھے. تو بڑا دکھ ہو رہا تھا مجھے، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا کہ پہلے بات کی تحقیق کر لیا کریں، پھر اس کے بعد بات کو شیئر کیا کریں. پہلے میرا بھی دل ہوا کہ میں بھی اس بات کو شیئر کروں، پھر میں نے کہا اس کی کیوں نہ میں تصدیق کروں. تو پھر مجھے پتا چلا کہ عائشہ نامی ایک ٹک ٹاکر ہے جو جس نے اپنی ایک سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگائی کہ میں اپنے فین سے ملنے مینار پاکستان آ رہی ہوں. تو اس نے فین سے ملنے آنا تھا. تو یہ جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو سستی شہرت بھی کہتے ہیں، تو یہ سستی شہرت کے حامی ہوتے ہیں، حامل ہوتے ہیں. تو یہ جب آتے ہیں مینار پاکستان پہ آئی تو ایک اینی شاہد کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس طرح ہاتھوں سے چمیاں کر رہی تھی اور دور دور سے اشارے کر رہی تھی، اور 2-3 لڑکے اس کے دوست ساتھ تھے، ان کے ساتھ وہ اندر چلی گئی. تو جو اس کے یہ دوسرے فینس تھے ان کو یہ ایک جس طرح کیڑا مکوڑا ہوتا ہے اس طرح سمجھ کے بس اپنی ویلیو بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی. تو وہ کچھ جو تھے اس کے فینس جذباتی ہو کے بھاگ کے اس کے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ بیہیو کیا. تو ٹھیک ہے، کنڈیم کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ لڑکی کیا کر رہی تھی. اس نے بلایا، اس نے کیوں بلایا، اس نے فینس کو کیوں بلایا ویڈیو پیغام کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے کہ میں نے فلاں جگہ پہ آنا ہے. پھر جب بلایا تو پھر ان سے ملی کیوں نہیں، فلائنگ کسنگ کیوں کر رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ اس چیز کا اسلام اجازت دیتا ہے. آپ ہر جگہ پہ مدینہ کی ریاست لے آتے ہیں، آپ ہر جگہ پہ کہتے ہیں جی عورت پہ ظلم ہو گیا. تو آپ یہ بتائیں کہ عورت فلائنگ کسنگ کیوں کر رہی ہے، عورت اتنی دور کھڑی ہو کے کیوں مردوں کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے؟ یہ فلائنگ کسنگ کا کیا مطلب؟ چلو وہ کہہ رہے ہیں کپڑے پورے تھے اس کے، چلو کپڑے پورے تھے تو یہ فلائنگ کسنگ کیا تھی؟ تو اس طرح کے واقعات یہ جو ہے نا، یہ شہرت کو بڑھانے کے لیے جس نے اپنی جس طرح شہرت بڑھا لی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تیرا لباس سریعام بلاتا ہے جسم نوچنے کو، پہن کر تنگ لباس کہے ابن آدم خراب ہے. دیکھو جو اس کے ساتھ ہوا میرے خیال میں ٹھیک ہے، وہ غلط ہوا، ہم مانتے ہیں، لیکن اس نے جو کیا وہ بھی سراسر غلط ہے. کہ ایک پبلک پلیس میں فرسٹ آف آل تو 14 اگست تھا، اس کے بعد دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. تم تھوڑا خیال رکھو، تم طریقے سے جاؤ. اس کے بعد اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں کوئی فحاش ویڈیو بنانے نہیں تھی گئی، میں کوئی یہ نہیں تھی کرنے گئی، وہ نہیں تھی کرنے گئی. دیکھا جائے تو وہ خود سراسر ایک فحاش تھی. مطلب وہ جیسے گئی ہے، جیسے اس کے کپڑے تھے، ہم کسی کی ماں بہن کو ایسے کہہ تو نہیں سکتے لیکن مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے. اوپر سے اقرار الحسن صاحب میرے فیوریٹ اینکر تھے، انہوں نے اس کی پشت پناہی کر کے بالکل غلط کیا. اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم اسے سپورٹ کریں گے. بھائی دیکھیں، آپ آگے لے کر آئیں باحیا عورتوں کو، نہ کہ اس طرح کی بے حیا عورتوں کو. آپ ان کی ڈریسنگ دیکھ لیں، ہر ویڈیو میں آپ ان کے کپڑے دیکھ لیں. اس کے بعد اسلام تو قطعاً ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، قطعاً ان چیزوں کے بارے میں اسلام نہیں کہتا. اوپر سے اس نے کہا ہے کہ دیکھیں میں نے دعا کی آسمان کی طرف دیکھ کے کہ یا اللہ جیسے تم نے حضرت زینب کی حفاظت کی اس طرح میری بھی کر لے. بھائی تم خود کو کیوں کمپیئر کر رہے ہو ان سے؟ وہ کہاں تم کہاں؟ سوچو نا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں یہ جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سراسر جرم کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کو مطلب کہ گرانا چاہیے، اس کو اس کی نظروں میں گرانا چاہیے. یار یہ کیا طریقہ ہے کہ ہماری کہتے ہیں ریپ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لڑکیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں. ان عورتوں کی وجہ سے یہ مرڈر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ عورتیں ہیں، یہ جان بوجھ کے خان صاحب نے تو پہلے کہا تھا کہ عورت کا تنگ لباس مرد کو اس کی طرف مائل کرتا ہے.
دیکھیں نا, یہ باتیں تو ہمارے بزرگوں نے بھی پہلے کہہ دی ہیں کہ خدارہ بے حیائی نہ پھیلاؤ اور اس کو سپورٹ بھی نہ کرو. میرا تو سب کو یہ پیغام ہے کہ اس عورت کو سپورٹ بھی نہ کریں بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کریں. دیکھیں, آگ وہی سے لگتا ہے جہاں پہ چنگاری ہوں. اب یہ چنگاری جو ہے نا اس لڑکی نے خود لگائی اور آگ بھی وہاں سے خود لگا. اب دیکھیں, اب یہ جو لڑکی تھی وہ وہاں جانے سے پہلے ایک ویڈیو بناتی ہے, اپنے تمام جو فحش قسم کے اس کے فالورز ہیں وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں وہ. دوسری بات یہ ایک پلانٹیڈ اور اسکرپٹڈ نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو بندہ اس کے پاس ہے وہ تو اس کے ساتھ ویڈیوز میں بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو سب سے سٹارٹ ہے یکی کا جو ہے وہ اسی بندے نے لیا ہے. اور دوسری بات یہ اب نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیوں میں اور شاپنگ مالز میں, باہر مارکیٹس میں بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کی ڈریس بھی اس طرح مطلب زیادہ کورڈ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لوگ ان کو تنگ نہیں کرتے. تو ایسے لوگ جو ہے مطلب یہ واقعہ مطلب اتنا رشکش یہ کوئی پہلا جگہ نہیں ہے پاکستان میں, بہت سارے اور جگہ پہ ہے, لیکن اس لڑکی کے ساتھ کیوں اس طرح ہوا یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے. آپ اگر ایک مٹھائی کا ڈبہ ہے وہ آپ کھول دیجئے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو مٹھائی اس کے اوپر بہت ساری مکھیاں آئیں گی, ٹھیک ہے, تو اگر وہی ڈبہ بند رہے تو کوئی مکھی نہیں آئے گی. اب مکھی, آپ نے خود مکھیوں کو دعوت دی, مکھی آ گئے ہیں, آپ کو کھا لیا. اب مکھی کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ برے ہو, آپ گندے ہو, یہ وہ. آپ نے خود اپنے آپ کو اپنا جو احتیاط ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. سب سے پہلے تو میری کیا کہتے ہیں حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک دیکھیں کوئی بھی چیز بری یا اچھی نہیں ہوتی, یہ اس کے یوزرز کے اوپر ہوتا ہے, اس کو استعمال کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو اچھا بناتا ہے یا برے طریقے سے یوز کرتا ہے یا اچھے طریقے سے یوز کرتا ہے. میں ٹک ٹاک ایپ کو برا نہیں کہوں گا, لیکن میں ان کے یوزرز جو ہیں جو ولگر کانٹینٹ بنا رہے ہیں, میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ان کے اوپر سب سے پہلے تو ان کے اکاؤنٹس کو بین کیا جائے, ان کے اوپر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں تاکہ یہ ایسی چیز نہ کریں. دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس خاتون نے جو حرکت کی ہے اس کے اوپر جو فیمنسٹ ہماری سو کالڈ فیمنسٹ آرگنائزیشن ہے وہ اب کیا رد عمل دکھائیں گی. کیا اس سے بھی زیادہ آزادی چاہیے اس ملک میں؟ اور وہ چاہتی کیا ہیں, اور وہ کیا چاہتی ہیں, کیا شو کرنا چاہتی ہیں؟ اس سے بھی زیادہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان کو آزادی چاہیے. خدارہ ہوش کے ناخن لیں, بند کریں بکواس, بند کریں یہ واہیات کانٹینٹ, بند کریں واہیات مومنٹس اپنی آپس میں. مگر یہ جو کچھ ہوا یہ بہت جتنی ان کی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے, کیونکہ ہم عورت کی ایک عزت کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ, ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک عورت کی عزت کرنے کی ہمیں درس دیتا ہے. تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ جو یہ گلونی حرکت کی ہے یہ بہت انہوں نے غلط کیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈریسنگ ایسی تھی, ٹک ٹاک بنانے والی تھی, یہ تھی وہ تھی, مگر یہ ایک الگ چیپٹر ہے. مگر یہ ہماری ریسپانسبلٹی بنتی ہے کسی عورت کی ہم عزت کریں. یہ کون سا طریقہ ہے ان کے ساتھ جو ہم نے کیے 400 لوگ, یہ بھیڑیا پن تھا, یہ بہت بڑی چیز. میں نے کہا جتنی ان کی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے. یہ کیا ہم میسیج دے رہے ہیں؟ ہم دیکھیں انٹرنیشنل سوسائٹی, یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ میں نے آج دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا اس ایشو کو. ہمیں چاہیے کہ یار عورت کی عزت کرنی ہے جتنے ہم اپنی ماں باپ, ہمارے بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیویاں جو ہمیں اتنی جو ان کی عزت افضل ہوتی ہے, اور دوسروں کے لیے بھی ہونی چاہیے. یہی تو اصل زندگی ہے, ہم دوسروں کے لیے احساس کریں. ناظرین کرام, یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا ہے. سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, الیکٹرونک میڈیا کے اوپر اسی واقعے کے اوپر باتیں کی جا رہی تھی. وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر سخت ایکشن لینے کا اور انویسٹیگیشن کرنے کا حکم بھی دیا تھا. ناظرین کرام, اگر ہم یہ دیکھیں کہ اوور آل جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے اس واقعے کو بہت زیادہ کوریج دی ہے, اور ہمارا جو ہمسایہ ممالک بھارت ہے اس نے بھی اس واقعے کے اوپر کافی زیادہ باتیں کی ہیں. ان کا اگر ہم میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے پاکستانی قوم کو طالبان کے ساتھ تشبیہ بھی دیا ہے, اور پاکستان کے اوپر, پاکستان کے جو لوگ ہیں, مرد ہیں, ان کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو لبرل قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اس واقعے کو بہت زیادہ ہوا دی ہے, انہوں نے بھی بات کی ہے. لیکن میں یہ صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ
کہ جب تک کسی بھی واقعے کی انویسٹیگیشن نہ ہو تو اس واقعے کو اس طریقے سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب جو اس واقعے کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے تو وہ جو پول ہیں، وہ جو باتیں ہیں جو خفیہ تھی، جو پری پلان تھی، بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پبلسٹی کے لیے کیا گیا ہے۔ تو ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نیوز دیکھی ہے کہ جس میں یہ عائشہ نامی ٹک ٹاکر ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن روکی جائے، اس سے آگے میں جو ہے انویسٹیگیشن نہیں کروانا چاہتی، لیکن میرا حکومت پاکستان اور اپنے اداروں سے یہ ایک گزارش ہے کہ اس واقعے کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے اور جو بھی اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔